اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیات سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 21-23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں میں اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہے، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ اور امیر لوگ طالوت کے نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق ہے، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہے، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اس سے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ جب طالوت اپنی فوج لے کر آئے، روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچتے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر آئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے میرے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کے مر مٹے، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ اے انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ پوری زرہیں بنائے، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھے اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کرے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ 2 آدمی دیوار پھاڑ کر ان کے مکان میں داخل ہو گئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو
घबरा गए। इन्होंने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे इस भाई के पास 99 बकरियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। अब एक बकरी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला करें। आपने फरमाया कि जो तुम से बकरी मांग रहा है इसमें ये ज़्यादती पर है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं वो इस ज़्यादती से बच जाते हैं, मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं। जब ये लोग चले गए तो आपको ख़याल गुज़रा कि अल्लाह ताला ने ये मेरा इम्तिहान लिया है। इन्होंने तौबा की, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद, हमने तुम्हें इस ज़मीन का खलीफा बनाया है। लोगों में इंसाफ करना और अपनी ख्वाहिश पर ना चलना, वरना अल्लाह की राह से भटक जाओगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के क़िस्से में ये सबक मिलता है, मुसलमानों के बादशाह के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसको आलिम, ताकतवर व बहादुर और लड़ाई के तरीक़े मालूम होना चाहिए। जैसे हज़रत तालूत अगरचे गरीब आदमी थे, मगर ये सब खूबियाँ इनमें मौजूद थी। अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बनाया। दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि तादाद ज़्यादा हो, मगर ज़रूरी ये है कि हमारा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो कि वो हमारी मदद करेगा। हम मौत से ना डरें और अपने अमीर की इताअत करें। हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, यहाँ तक कि चरिंद परिंद, पहाड़, लोहा सब हमारे तबाह हो जाए, मगर हमें अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। दिल की ख्वाहिश पर ना चलना चाहिए। सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।